ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پروگرام کلام شہنشاہ سخن لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نعتی اشعار کی وضاحتیں، تشریحات آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے عشق رسول سے کوئی حصہ عطا فرمائے۔ کلام جاری تھا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، بڑا ہی خوبصورت اور عشق مدینہ سے بھرپور کلام ہے، اور اس میں ایک شعر سے یہ کیفیات کی بیان کا آغاز تھا کہ آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا۔ تو اب یہاں سے پھر کیفیات کا بیان شروع ہوا تھا۔ چند اشعار پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے سنے، آج مزید انشاءاللہ سنیں گے کہ ایک عاشق مدینے میں ہو تو کیا کیفیات رکھے، اور اگر یہ مدینے جاتے تو کیا کیفیات رکھتے اور ان کے جذبات کیا تھے۔ تو یہ ایک عشق کی باتیں ہیں جو کہ مدینے سے محبت کی علامت ہیں، کہ مدینے سے ان کا جذبہ، ان کے جذبات کیسے ہیں، ان کا ادب کیسا ہے، اور مدینے والے سے کس طرح یہ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اردو شاعری میں تصورات اور تخیلات کے حوالے سے بڑے مختلف قسم کے کلام مختلف شعراء نے لکھے ہیں، لیکن یاد مدینہ سے بھرپور اور کیفیات اور تخیلات کے حوالے سے اس قدر جامع کلام کہیں اور میں نے نہیں پڑھا، اور اس طرح کا کلام شاید اس صدی میں کسی نے لکھا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اسے عشق مدینہ میں ڈوب کر پڑھیں تو سیل اشک رواں ہو جاتا ہے، رونے کا دل کرتا ہے، اور ایک عاشق کی کیفیات کا پتہ چلتا ہے، عاشق کی معرفت ملتی ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ واقعی جب کسی سے پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، تو بندہ اپنے آپ سے نکل کر ایک ایسی کیفیات کی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کیفیات کا بیان اس کلام میں کیا ہے کہ اگر میں مدینے جاتا تو کیا ہوتا، کیسے کیسے میں انداز اختیار کرتا۔ آئیے کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاہ مرہم نہیں یہ زخم جگر میں رہتا، گاہ نشتر زنیے خون تمنا کرتا، ہم رہے مہر کبھی گرد خطیرہ پھرتا، سائے کے ساتھ کبھی خاک پہ لوٹا کرتا، صحبت داغ جگر سے کبھی جی بہلاتا، الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا، دل حیران کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم، کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا۔ ناظرین کرام،
عشق رسول اور عشق مدینہ سے بھرپور ان اشعار کی. آئیے اب کچھ مختصر وضاحت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اشعار طرز میں سماعت کیے اور اب آئیے ان کی کچھ وضاحت پیش کرتے ہیں. ان تمام ہی اشعار میں آپ کو مختلف کیفیات اور مختلف ضدوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا. ضد سے مراد کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی دن کبھی رات. تو اپنے آپ پر طاری ہونے والی کیفیات کا خیال اور اس کے تصور کا بیان آپ کو سننے کو ملے گا. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی چند اشعار اس طرح کے گزرے تھے کہ کبھی کیا کیفیت ہوتی اور کبھی کیا ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ لکھتے ہوئے یہ کیفیات ان پر طاری بھی ہوں کیونکہ یہ اللہ والے حضرات تھے. تو جو پہلا شعر آپ نے سنا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر دربار ہوتا، دربار رسالت میں ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی. گاہ مرہم نہیں یہ زخم جگر میں رہتا، گاہ مرہم نہیں یہ زخم جگر میں رہتا، گاہ نشتر زنی یہ خون تمنا کرتا. گاہ یعنی کبھی یہ ہوتا کبھی یہ ہوتا. تو کہہ رہے ہیں کبھی میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ میں اپنے زخم جگر پہ مرہم لگاتا، زخم جگر پہ مرہم لگاتا، اس کو صاف کرتا اور اس کا خیال کرتا. اور کبھی کیا ہوتا، گاہ نشتر زنی یہ خون تمنا کرتا. نشتر زنی کہتے ہیں زخم لگانا، چیر پھاڑ کرنا اور یہ چاہنا کہ کوئی زخم لگے. تو کبھی میں زخم لگنے کی تمنا کرتا کہ خون نکلے اور میں اپنے محبوب کے لیے کچھ خون بہاؤں اور مجھے کوئی تیر لگے. اور کبھی پچھلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ کیفیت ہوتی کہ زخم جگر پہ مرہم لگاتا، یعنی کبھی مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی، کبھی مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی اور میں حضور کی محبت میں بلک رہا ہوتا، مچل رہا ہوتا. کبھی زخم جگر پہ مرہم لگا رہا ہوتا، کبھی مزید زخموں کی تمنا کر رہا ہوتا. پھر اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں ہم رہے مہر کبھی گرد خطیرہ پھرتا، ہم رہے مہر کبھی گرد خطیرہ پھرتا، سائے کے ساتھ کبھی خاک پہ لوٹا کرتا. ہم رہے مہر، مہر کہتے ہیں سورج کو، ہمراہ یعنی اس کے ساتھ، گرد خطیرہ یعنی جو سورج کا جو ایک گول ڈائیگرام ہے وہ اس کا خطیرہ ہے، اس کا ایک پورا اس کو احاطہ ہے، اس کے گرد میں پھر رہا ہوتا. یعنی مجھ پہ یہ کیفیت ہوتی کہ میں سورج کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہوتا، گرد خطیرہ اس کی لائنوں کے ساتھ، اس کی حالے کے ساتھ میں پھر رہا ہوتا. یعنی میں اتنا عروج پہ پہنچ جاتا اپنے قلبی کیفیات کے ساتھ کہ سورج کی تپش بھی مجھے جلا نہیں پا رہی ہوتی. کبھی تو مجھ پہ یہ حالت ہوتی. ہم رہے مہر کبھی گرد خطیرہ پھرتا، مہر کے سورج کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا. کبھی یہ ہوتا سائے کے ساتھ کبھی خاک پہ لوٹا کرتا. کبھی اتنا ڈاؤن ہو جاتا کہ میں دیوار کا سایہ لیتا اور خاک پہ لوٹ رہا ہوتا کہ ہائے سورج اپنی تپش برسا رہا ہے، کہیں جلا ہی نہ ڈالے. تو وہ ایک کیفیت ہوتی. تو وہ دوسری کیفیت ہوتی کہ سائے کے ساتھ میں خاک پہ لوٹ رہا ہوتا اور سایہ جو ہے وہ سورج سے نکال کر بندے کو الگ رکھتا ہے، سورج سے بچا کے رکھتا ہے. تو ایک وقت ہوتا کہ میں سورج کے حالے کے گرد گھوم رہا ہوتا اور وہ اس عروج پر ہوتا، اور کبھی میں دیوار کے ساتھ سائے میں خاک پہ پڑا ہوتا. تو یہ ایک کیفیت کا بیان ہے. اور یہاں پر اگر سورج سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیات اور آپ کی مبارک ذات لی جائے کہ کبھی میں بالکل قریب ہوتا، کیونکہ وہ سورج کو روشن کرنے والے بھی تو وہی ہیں، وہی آقا ہیں کہ جن کے صدقے سورج روشن ہے. تو آپ بھی اس جہان کو روشن کرنے والے سورج ہی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وجود مسعود، وہ مبارک روشن کرنے والا مہر سورج کو کہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبھی یہ ہوتا کہ بالکل قرب میں پڑا ہوتا، گرد خطیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد، جیسے سورج کے حالے کے ساتھ کوئی چل رہا ہو ایسے میں روضے کے بالکل قریب ہوتا. اور کبھی یہ ہوتا کہ دور کسی دیوار کے سائے میں خاک پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا کہ میری کیا اوقات کہ میں اس در کے قریب جا سکوں. تو یہ بھی مختلف کیفیات اور ازداد ضدوں کا بیان ہے اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی عظمت والی عشق والی باتیں ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں صحبت داغ جگر سے کبھی جی بہلاتا، صحبت داغ جگر سے کبھی جی بہلاتا، الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا. یعنی صحبت داغ جگر میرے دل کو جو ہے وہ خوش کر رہی ہوتی، میرے دل میں
جو محبت ہے، جو میرے دل میں پیار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے میں خوش ہو رہا ہوتا کہ الحمدللہ مجھے یہ محبت ملی ہے، میں اس سے اپنے دل کو بہلاتا، اپنے غموں کو یاد کرتا، اپنی خطاؤں کو یاد کرتا، اپنے بارے میں سوچتا کہ میں تو کچھ نہیں، لیکن مجھے الحمدللہ یہ داغ جگر ملا ہوا ہے، یہ محبت کا نشان ملا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں اچانک میرے ہاتھ اٹھ کر گریبان کی طرف بڑھ جاتے اور میں اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے اپنے جرموں اور اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو پکڑ لیتا کہ ہائے میں نے تو گناہ ہی کیے ہیں، میں نے تو اس آقا کی نافرمانی کی ہے۔ تو پھر میں الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا کہ میں اپنے آپ کو گویا سزا دیتا کہ ہائے افسوس میں تو کچھ نہ کر سکا اپنے آقا کے لیے۔ پہلے مصرے میں وہ کیفیت ہے کہ جی بہلاتا، الحمدللہ مجھے صحبت داغ جگر مل گیا ہے، مجھے آقا کی محبت کی نشانی مل گئی ہے۔ اور پھر ایک کیفیت یہ آتی کہ میں اپنے آپ کو کہتا کہ ہائے تو نے تو کچھ نہ کیا، ہائے تجھے تو بہت سزا ملنی چاہیے۔ تو میں اس طرح اپنے دست و گریباں کا تماشا کرتا۔ تو یہ بھی مختلف کیفیات کا بیان ہے جب میں حاضر دربار رسالت ہوتا۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، دل حیراں کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، دل حیراں کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا۔ دل حیراں یعنی پریشان دل، ذوق تپش یعنی جلنے کی تمنا، تو میں اپنے دل کو کبھی کہتا کہ جل اور جل، عشق و محبت کی آگ میں جل، تیرے لیے اچھا ہے، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تیری حیرانی دور ہو جائے گی، تیری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ دل حیراں کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، اپنے دل کو تپش اور جلنے کے ذوق کی طرف آمادہ کرتا۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ تو اپنے آپ کو کہتا کہ جل جا۔ اور پھر اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا، جب آگ لگ جاتی تو میں اس تپش کو حوصلہ دلاتا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ آقا تجھے بگڑنے نہیں دیں گے، تیری آگ سے تجھے فنا نہیں ہونے دیں گے، اس فنا میں ہی بقا ہے، جب تو ان کی محبت کی آگ میں جلے گا تو پھر تجھے ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی ملے گی، اور مدینے کی زندگی تو تجھے ہمیشہ جلا بخشے گی، تو حوصلہ رکھ۔ اور اس تپش دل کو میں مزید ہمت دلاتا۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا۔ بزم کہتے محفل کو، کیا محفل سجی ہوئی ہے، در رسول پہ حاضر ہوں، کیا محفل ہے یہ کس کی آمد ہے، یہ کس کا دربار ہے، یہ کون یہاں پر رونق افزا ہے، یہ کیوں بھیڑ لگی ہے عالم کی، سلاطین جہاں یہاں کھڑے ہیں، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں، 70,000 صبح 70,000 شام، یہ کیا بزم ہے کیسی بہار ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا۔ انداز تجاہل اس انداز کو کہتے ہیں جس میں بندہ جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والا بنے۔ ایک ہوتا ہے جاہل جو واقعی نہیں جانتا، ایک ہوتا ہے تجاہل جانتا ہے لیکن نہ جاننے والا بنتا ہے، جسے تجاہل عارفانہ بھی کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے نہ جاننے والا بننا، بناوٹی طور پر حالانکہ جانتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ یہ کیا بزم ہے، یہ کیسی رونق لگی ہے، پھر کبھی دل ہی دل میں کہتا کہ ارے تجھے تو سب پتا ہے کہ کس کا دربار ہے، کیوں تو انداز تجاہل میں ہے، کیوں جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والا بن رہا ہے۔ جان لے، سمجھ جا، یہ در مصطفیٰ ہے، یہ در رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم، کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم، کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا۔ یہاں بھی دو کیفیتوں کا بیان ہے کہ کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش ہے بھائی، یہ کیوں کوئی ادھر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کوئی قدموں میں ہے، کوئی دامن پہ ہے، کوئی آنکھوں پہ قربان ہو رہا ہے، کوئی ہونٹوں پہ قربان ہو رہا ہے، کوئی جبیں پہ قربان ہو رہا ہے، کوئی امامے پہ قربان ہو رہا ہے، کوئی دامن پہ قربان ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے، کیا جوش جنوں ہے ظالم، ارے ادب سے کھڑے رہو، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ پھر اگلی کیفیت آتی اور کہتے ہیں، کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا، پھر تمنا کرتا کہ پھر گروں، پھر تڑپوں، اور پھر سے اپنے آقا کو مناؤں، پھر سے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ۔ دیکھیں بالکل 180 ڈگریز کا فرق ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، بالکل جدا گانا کیفیات، کبھی جوش جنوں
سے بچ رہا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، ادب سے کھڑے رہو، اور کبھی کہہ رہا ہے کہ گر کے تڑپو۔ یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ مجھ پر طاری رہتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دربار مصطفیٰ کی باتیں ہیں، اور یہ وہی سمجھے گا کہ جسے کچھ عشق سے چکھنے کا موقع ملا ہو۔ بڑی مشکل باتیں بھی ہیں، کچھ مشکل اشعار بھی ہیں، لیکن سمجھیں گے تو آپ کو اس میں بھی ایک لذت اور ایک لطف ملے گا۔ آئیے مزید اس کلام کے بقیہ چند اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، سنیے، جھومیے مدینے کی یاد میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا، کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی، پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، یہ مزے خوبی یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوار نہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا، موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا۔ ناظرین کرام، آئیے اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 6 اشعار طرز میں سماعت کیے۔ آئیے اب ان کی کچھ مختصر وضاحت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو پہلا شعر سنا، اس پہ فرماتے ہیں مدینے کی یادیں ہیں، مدینے کی باتیں ہیں، انداز عشق ہے، ایک عاشق کی کیفیات کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا، ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا۔ ستھری ستھری مانے پاکیزہ وہ فضا جو مدینے کی فضا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا فضا ہے، کیا ہوا ہے، دور ہی سے پتا دیتی ہے کہ مدینہ آ رہا ہے، کچھ نیا آ رہا ہے، کوئی مقدس شہر آ رہا ہے۔ وہ کہا نا اقبال نے کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ اللہ اکبر، یہ مدینے کی ہوا ہے۔ ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا سے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا سے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے۔ مدینے کی ہوا دیکھ کر، وہ ستھری ستھری فضا دیکھ کر میں غرق گناہ، گناہوں میں غرق، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں غرق، ڈوبا ہوا، غرق یعنی ڈوبا ہوا، میرے صبح و شام گناہوں میں، دن رات گناہوں میں مست۔ ہائے افسوس، کیا ہوتا، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا۔ اپنی آنکھوں میں خود کھٹکنا یعنی شرمانا، شرمندہ ہونا، یہ محاورہ ہے، اپنی آنکھوں میں خود کھٹکنا، یعنی اتنے سارے نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، ہائے یہاں میں آ گیا، در مصطفیٰ پہ آ گیا، اپنی آنکھوں میں خود بندہ کھٹکنے لگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ کہاں یہ مدینہ اور کہاں میری ہستی۔ یہ کسی نے کہا نا، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے،
ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ کسی شاعر نے کہا حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، یہاں تیز تیز قدم نہ اٹھانا، یہ مدینہ ہے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل۔ تو مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مدینے جا کر بندہ اپنی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے، ہائے مجھ جیسا پاپی و بدکار مدینے آ گیا، میں مدینے آ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ اس طرح کی کیفیت کا بیان ہے جو اب طاری ہوئی، اور اس کا اپنے دل کی اس کیفیت کا بیان کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی، کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی، پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا۔ اب جب پچھلے شعر میں شرمندگی کا ذکر ہے، پھر جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو پھر حضور کی رحمت یاد آتی ہے کہ پیارے آقا ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ ہم جیسا سیاہ کار بھی یہاں حاضر ہو جاتا ہے، آقا بلاتے ہیں، یہ انہی کا کرم ہے، ہم جسوں کو بھی بلا لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی۔ ہنسی آ جانا مانے خوش ہو جانا، بندہ اپنے آپ میں ہنسنے لگتا ہے کہ ہائے میرے آقا کتنے کریم ہیں۔ پھر جب خیال آتا ہے ان کے دربار کے آداب کا تو پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا۔ پاس آداب یعنی ادب کی وجہ سے ہونٹوں کو بخیا کرنا، یعنی بخیا کہتے ہیں ادھیڑنا، ادھیڑنا، بندہ دانتوں سے ہونٹ ادھیڑتا ہے نا، یوں کرتا ہے دانتوں سے ہونٹوں کو بھینچتا ہے، ادھیڑتا ہے ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے کہ ہائے میں کہاں ہنس پڑا، یہ دربار ہنسنے والا نہیں ہے، لیکن رحمت کے تصور میں ہنسی آ گئی تھی۔ تو پھر فوراً اپنے ہونٹوں کو صحیح کیا اور ہونٹوں کو میں نے سیٹ کر لیا، کیونکہ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا۔ رنج معاصی، معاصی کہتے ہیں گناہوں کو، رنج کہتے ہیں تکلیف کو، غم کو۔ تو گناہوں کے غم کی وجہ سے اگر میرا دل بگڑنے لگتا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، ہائے مجھے کون بچائے گا، تو پھر میں عفو کا ذکر سنا کر، عفو یعنی معافی، پیارے آقا کی شفاعت، حضور کا کرم، حضور کے پیارے پیارے فرامین دل کو سنا کر اسے سنبھالتا کہ نہ 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 تو گھبرا نہیں، تیرے آقا جو ہیں، تیرے کریم آقا تیرے ساتھ ہیں، یہ وہی ہیں کہ انشاءاللہ تجھے بچائیں گے، تیری دستگیری فرمائیں گے، تیری شفاعت بھی فرمائیں گے، اور تجھے جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پیارے آقا کا کیا انداز ہوگا، آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، یہ انداز ہوگا۔ پیارے آقا ہم غلاموں کو قیامت کے دن سنبھال رہے ہوں گے، کہیں وہ غلاموں کو پیاس بجھا رہے ہوں گے، کبھی کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، کبھی کسی کے لیے رب سلم کی صدا لگا کر پل صراط سے گزار رہے ہوں گے۔ یہ باتیں سنا کر گویا میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو سنبھالتا کہ تو غم نہ کر، تیرے آقا تیرے ساتھ ہیں۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر یہ ان سارے تصورات کا اختتام ہے جو پچھلے 11-12 اشعار میں گزرے، اور کہہ رہے ہیں یہ مزے خوبی یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا۔ یعنی اگر یہ مزے مجھے خوبی یہ قسمت، یعنی قسمت کی بلندی کی وجہ سے، میری قسمت کی اچھائی کی وجہ سے، خوش قسمتی سے مل جاتے، مدینے میں حاضری کے یہ انداز، یہ کیفیات مجھے مل جاتے، تو پھر تو مدینہ مل جاتا۔ مدینہ جسے مل جائے اسے پھر اور کسی چیز کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ تو سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا، کہ پھر تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ جب مدینہ مل گیا تو مدینے والا بھی مل گیا، مدینے والے کا فرمان بھی مل گیا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ مدینے میں جو مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جس کی آقا شفاعت کریں گے انشاءاللہ جنت تو پھر پکی ہے اس کے لیے۔ تو جب مدینے والا مل گیا، یہ مزے مل گئے، خوش قسمتی سے مدینے کی بہاریں جسے مل گئی، پھر اسے خلد کی کیا پرواہ کہ اسے جنت ملے گی کہ نہیں۔ انشاءاللہ سرکار کے کرم سے اسے امید رکھنی چاہیے کہ ضرور اسے خلد یعنی جنت مل جائے گی۔ اب اگلے شعر میں کہتے ہیں
کہ اگر یہ مزے مل جاتے خوش قسمتی سے تو پھر کیا ہوتا؟ موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا۔ یعنی اگر مجھے مدینہ مل جاتا تو پھر میں مر جاتا لیکن وطن کا نام نہ لیتا، اپنے گھر پلٹ کے نہ جاتا، مر جانا بہتر سمجھتا، موت پسند کرتا کہ میں وطن کا نام لوں اس سے پہلے مر جاؤں۔ مدینہ نہیں چھوڑنا مجھے، مدینہ چھوٹ جائے گا تو میں کیا کروں گا بے کسی کے عالم میں؟ کہہ رہے ہیں اس سر پہ تو خاک ڈالتا میں۔ خاک ڈالنا یہ محاورہ ہے، خاک ڈالنا مطلب اس کو شرمندہ کرنا کہ کیا ہو گیا بھائی، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، جو اس در سے دور ہو جائے، کنارہ کر لے، اس پہ تو خاک ڈالنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ افسوس کرنا، شرمندہ کرنا اس کے معنی میں آتا ہے خاک ڈالنا۔ آخری شعر میں اب اپنی پوری کیفیات کا ایک اجمالی بیان کر رہے ہیں جو پورے کلام کا نچوڑ ہے۔ یہ مقطع بھی ہے، مقطع وہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جو اس کے کلام کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا۔ اب دل اور حسن کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی تو دل کہتا ہے حسن سے کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں، قصد مدینہ یعنی مدینے جانے کے اسباب نہیں، مدینے جانے کا کوئی ارادہ نہیں کہ میں جا نہیں سک رہا، رکاوٹیں ہیں، مدینے جانے کے لیے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، یہی تو پریشانی ہے۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، یہی تو میرا رونا ہے، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا۔ دل کہہ رہا ہے حسن سے کہ حسن اور میں آپ کو کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ کیسا پاکیزہ دل ہوگا ان کا کہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے تو صرف سفر مدینہ کی کرتا ہے کہ وہ مدینہ مل جائے، حسن مدینہ دے دو، اور میں آپ سے کیا شکوہ کرتا۔ شکوہ یعنی شکایت، تو میں آپ سے اور تو کوئی شکایت نہیں کرتا، لیکن مدینے نہیں جا پا رہا یہ شکایت تو کر سکتا ہوں۔ اے کاش مجھے مدینہ مل جائے، مجھے مدینے لے جائیے کسی طرح۔ تو یہ انداز عشق مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ باتیں ہیں جو عاشق سمجھتے ہیں عشق کی دنیا ہے، اور مدینے سے محبت، مدینے والے سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق مدینہ بنائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نئے کلام کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔